بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 ستمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے 4 اہم کیسز کے حوالے سے۔ وزیراعظم عمران خان نے آج اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وزیراعظم عمران خان نے آج وہ بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ جس کے بعد اپوزیشن کا بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، چاہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ لوگ جو الیکشن جیتنے کے بعد حلف نہیں لیتے ان کے خلاف آرڈیننس کی بات ہو، یا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں کے معاملے پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کیسے لاہور ہائی کورٹ کی طرح اس فیصلے کا حال ہونے والا ہے سپریم کورٹ میں، اور جو وفاقی حکومت ہے یا ایف آئی اے ہے وہ اس معاملے کو لے کر جا رہی ہے سپریم کورٹ۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، عثمان مرزا کیس میں، ویڈیو کیس میں عدالت کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، لڑکے اور لڑکی کے ساتھ جنسی تشدد کیس کے مرکزی ملزم عثمان مرزا کا جو ساتھی تھا، شریک ملزم ریحان حسین، ان کی ضمانت منظور کر لی ہے اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے۔ اس میں جو 2 ملزمان کی درخواست ضمانتوں پر سماعت تھی، ملزم ریحان حسین اور ملزم فرحان کی۔ عدالت نے ریحان حسین کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے اور فرحان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں عطا ربانی صاحب، انہوں نے سماعت کی۔ عدالت نے ملزم ریحان کو 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم جاری کیا۔ اس سے قبل عدالت نے ملزم عثمان مرزا سمیت 7 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 27 اگست کو توسیع بھی کی تھی، اور اس کیس کے اندر 10 ستمبر کی تاریخ مقرر ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ 10 ستمبر تک عثمان مرزا ویڈیو کیس میں ملزمان کے خلاف جو چالان ہے وہ سبمٹ کروایا جائے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شہزاد خان نے ملزمان کی روپکار کے ذریعے حاضری لگائی۔ ملزمان کو روپکار کے ذریعے حاضری لگانے کے بعد عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور عدالت نے اس کیس میں جو 10 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا چالان مکمل کر لیا اور وہ 10 ستمبر تک اس میں اپنا چالان جو جمع کروا دیں گے، جو کمپلیٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے۔ جبکہ ایک درندے کی ضمانت مسترد ہو گئی ہے اور ایک شریک ملزم ریحان حسین کی درخواست عدالت نے منظور کر لی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ جانا چاہیے اور کینسلیشن آف بیل موو کرنی چاہیے۔ شریک ملزم ہے، ہینیس اوفینس ہے، اور یہ ویڈیو بنانے والا ہے۔ ویڈیو جو جس کی ایما پر بنوائی گئی ہے یا جو کیمرہ پکڑ کے کھڑا ہے، یہ سارے کے سارے اس میں جو ہے وہ ابیکٹرز ہیں، اور ان کو رہائی نہیں ملنی چاہیے۔ ہماری عدالتوں کا اپنا کرائٹیریا ہے، وہ اپنے کرائٹیریا کے مطابق چلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مزید اس معاملے میں کیا کینسلیشن آف بیل کی طرف یہ معاملہ جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ دوسری طرف آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے اور اس کی جو دور دور تک آواز پہنچائی ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو غصہ تھا صحافیوں کا، آج وہ غصہ نکلا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا، پھر 5 رکنی بینچ کا، پھر جو 20 اگست کا فیصلہ کالعدم قرار دینا، پھر اس کے بعد 3 رکنی بینچ بنانا، اس میں قاضی فیض صاحب کو شامل نہ کرنا، پھر تینوں جو وہاں پر درخواست گزار ہیں صحافی ان کی طرف سے درخواست واپس لینا، اور پھر آج جو اطہر من اللہ صاحب ہیں ان کے جو ریمارکس ہیں وہ بڑے ہی سخت قسم کے ریمارکس ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی اطہر من اللہ صاحب بطور قانون کے طالب علم، میری یہ رائے ہے کہ جیسے اطہر من اللہ صاحب کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا کہ یہ جو صحافیوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کوگنیزنس لے لی ہے، سپریم کورٹ نے آپ کی عدالت کا بھی ریکارڈ طلب کر لیا، تو اس کے بعد جب ایک معاملہ سپیریئر کورٹ میں چلا گیا ہے تو اس پر جو آنریبل اطہر من اللہ صاحب ہیں ان کا نہیں بنتا تھا کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ اس معاملے پر آج سماعت کرتے۔ بہرحال چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج ایسے سماعت کی ہے کہ جیسے کوئی حکومت نے ان کے فیصلے کے خلاف درخواست دی ہے۔ جو آنریبل جج صاحب کا غصہ تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ جیسے ان کے پاس ایک کیس پینڈنگ تھا اور حکومت اس کیس کو لے کر گئی ہے سپریم کورٹ، حالانکہ حکومت یا وہ ایف آئی اے تو اس کیس کو لے کر ہی نہیں گئی۔ ایف آئی اے کے خلاف درخواست دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی صحافیوں نے اور سپریم کورٹ میں بھی صحافیوں نے درخواست دی۔ اچھا، جب ہم اس کو کہتے ہیں جو ریس سب جوڈس، یہ ہمارا لاء کا ایک پرنسپل ہے کہ جب ایک معاملہ ایک عدالت میں پینڈنگ ہو تو اسی معاملے پر دوسری عدالت کوگنیزنس نہیں لے سکتی۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ درخواست گزار ہیں ان کی طرف سے درخواست اسد طور کی طرف سے درخواست دی جاتی ہے، اور اسد طور ان درخواستوں میں بھی درخواست گزار ہے جو سپریم کورٹ فائل کی گئیں۔
تو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا۔ سپریم کورٹ کے ایکشن کے بعد پھر جو اطہر من اللہ صاحب ہیں آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے لاہور میں عمران شفقت اور عامر میر کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی اے خود ان کے خلاف کارروائی کرے، ان افسران کے خلاف کہ جنہوں نے ان 2 صحافیوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لاہور کی جورسڈکشن نہیں بنتی اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ اگر میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاؤں اور میں چاہے آئینی ایک ریٹ فائل کروں آرٹیکل 199 کے تحت اور اتھارٹی اس کے خلاف ریٹ کروں جو لاہور میں ہے، تو مجھے کہا جائے گا کہ آپ کا یہ کیس یہاں نہیں بنتا، آپ کو لاہور ہائی کورٹ درخواست دائر کرنی چاہیے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو کیپٹل کو ڈیل کرتی ہے وہ لاہور میں ایک واقعہ ہوا اور اس پر فیصلہ سنائے؟ تو یہ چیز بھی آنریبل عدالت، ویسے تو عدالتوں کے پاس سارے اختیار ہیں، یہ جو ہر طرح کے سیاہ سفید کے مالک ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی ہضم ہونے کو نہیں ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے اور صحافیوں کے حوالے سے جو ایف آئی اے کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے، یہ معاملہ جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جو اگلی سماعت ہونے جا رہی ہے اس میں یہ درخواست بھی لگے گی۔ اور کیونکہ اب تو ویسے بھی فیصلہ اب 27 ستمبر تک اس کیس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے صحافیوں کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور ایف آئی اے سے ڈی جی ایف آئی اے سے ان پرسن ان کو طلب کر کے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے۔ یہ جو ان 2 صحافیوں کو پکڑنے والے افسران ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ وہی ہوگا جیسے لاہور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا تھا اور پھر سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ ریلیف کیسے بنتا ہے۔ یہ صحافیوں کو جو ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ سے کچھ ایسی ہی آبزرویشن اور احکامات آنے والے ہیں، اور اب ایف آئی اے اس کو چیلنج کرنے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہو جائے گا۔ پھر جو معاملہ ہے جو حلف نہیں اٹھاتے، اسحاق ڈار جیسے لوگ سینیٹر بنتے ہیں حلف نہیں اٹھاتے، چودھری نثار نے 2.5 سال کے بعد جا کے حلف اٹھایا۔ اس آرڈیننس کی مدد سے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 میں ترمیم کی گئی ہے۔ آرڈیننس کے مطابق یہ وہ آرڈیننس ہے جس کو آج عارف علوی صاحب نے منظور کیا ہے اور آج انہوں نے اس پر سگنیچر کی ہیں۔ یہ ہے آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت الیکشن 3ری ترمیم آرڈیننس 2021 پر دستخط کر دی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آرڈیننس کے مطابق منتخب اراکین کو اجلاس کی پہلی نشست کے 60 دن کے اندر حلف اٹھانا ہوگا۔ اراکین کو آرڈیننس کے اطلاق کے 40 دن کے اندر حلف اٹھانا ہوگا۔ آج اس کا اطلاق ہو گیا ہے، اگلے 40 دن کے اندر جو حلف اٹھائے گا وہ ٹھیک ہے، نہیں اٹھائے گا تو وہ فارغ ہو جائے گا۔ اور اس میں اسحاق ڈار تو رگڑا گیا، یا اسحاق ڈار پاکستان آئے گا یا اسحاق ڈار جو بیرون ملک چلا جائے گا۔ اسمبلی یا مقامی حکومت کے لیے منتخب اراکین کی نشست وقت پر حلف نہ اٹھانے کی صورت میں خالی ہو جائے گی۔ صدر عارف علوی نے پاکستان کونسل آف ریسرچ برائے آبی وسائل آرڈیننس 2021 بھی جاری کیا۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ برائے آبی وسائل ایکٹ 2007 کے سیکشن 16 میں بھی ترمیم کی گئی، اور یہ جو صدر عارف علوی نے محمد سعید اللہ کی ڈیپوٹیشن پر احتساب عدالت راولپنڈی کے جج کے طور پر تعیناتی کی سمری بھی منظور کر لی، اور بھی مختلف آرڈیننس پر اور قوانین پر آج سگنیچر کیے ہیں۔ یہ جو 40 دن کے اندر اب اسحاق ڈار نہیں حلف اٹھائے گا تو سینٹ کی سیٹ ایک نون لیگ کی خالی ہو جائے گی اور اس پر دوبارہ الیکشن ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف اپنا سینیٹر منتخب کروا لے گی۔ دوسری طرف آج ڈاکٹر بابر اعوان نے ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے وزیر اعظم عمران خان کے بہاف پر، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ای وی ایم کے حوالے سے جو شکایات ہیں یا ای وی ایم کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں، اگلا جو الیکشن ہے 2023 کا وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایم استعمال ہوگی، اور اس کے لیے تمام ضروری قانون سازی 2021 میں ہی کر لی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے قانون بنانا، پارلیمنٹ جب قانون بناتی ہے تو الیکشن کمیشن تو ایک ادارہ ہے، الیکشن کمیشن ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد کروانی ہے۔ الیکشن کمیشن قانون ساز ادارہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے قانون کیسے بنانا ہے اور کیسے نہیں بنانا۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ 2023 کے انتخابات میں ای وی ایم استعمال ہوگی، اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کے ہمراہ انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور بابر اعوان کا مزید کہنا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے قانون سازی کے لیے سینٹ جانا پڑے یا مشترکہ اجلاس کی طرف جائیں گے، جو بھی ہوگا ہم اس بل کو اور اس قانون کو ضرور پاس کروائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ای وی ایم کے حوالے سے جب بھی اپوزیشن سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے
ہم نے مشین نہیں دیکھنی، انہوں نے گرٹ لگا رکھی ہے کہ ہم نے مشین نہیں دیکھنی۔ جب وہ دیکھنے ہی نہیں چاہتے تو پھر وہ اس معاملے میں کیسے ہم ان سے ان کی رائے لیں؟ وہ تو ہم نہیں مانتے والے کلیے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین حکومت نے نہیں بنائی، قومی ادارے نے بنائی ہے۔ تارکین وطن کو ووٹ کا حق دینا تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے، اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا اور اس پر بھی عمل درآمد ہوگا۔ بابر اعوان نے کہا 2013 کے انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے وہ خوفزدہ ہوتا ہے جس نے دھاندلی کرنا ہو۔ دھاندلی کا خوف مشین سے نہیں بلکہ مشین سے انکار میں ہے۔ بابر اعوان نے مسلم لیگ نون پر الزام بھی لگایا کہ وہ تارکین وطن کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے، جو کہ توہین عدالت ہے۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ شہباز شریف NRO مانگ رہا ہے۔ انہوں نے دوسرے ممالک کا حوالہ بھی دیتے ہوئے کہا کہ وہاں جب کوئی سوال اٹھتا ہے تو فوراً سارے نتائج کھل جاتے ہیں، جبکہ یہاں دھرنے دینا پڑتے ہیں اور دھرنے دینے کے بعد بھی گنتی ہوتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ معاملہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ شہباز شریف اندر کھاتے کہتے ہیں EVM قبول ہے، بس مجھے NRO دے دو، لیکن جو قومی حکومت کی بات ہو یا NRO لینے کی بات ہو، کچھ بھی ہو، ہم بلیک میل نہیں ہوں گے اور ہم خود ہی اپنا قانون چاہے وہ اسمبلی سے پاس کروا کے ہم اس کو سینٹ میں لے جائیں یا مشترکہ اجلاس بلوا کے ہم قانون پاس کروا لیں، یہ ہمارا اختیار ہے اور ہم ہر حال میں یہ قانون پاس کروائیں گے اور ریلیف نہیں دیں گے ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج دو بڑے اہم کام ہیں، ایک تو دبنگ اعلان کر دیا کہ 2023 کا جو الیکشن ہے کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے، 2023 کا الیکشن EVM کے ذریعے ہوگا، اور دوسرا جو آرڈیننس جاری کر کے چوروں کا راستہ بند کر گیا ہے، جو 2-2 سال تک حلف نہیں اٹھاتے اور وہ ممبر بن جاتے حلف نہیں اٹھاتے، ان کا بھی راستہ بند کیا گیا اور اس میں اسحاق ڈار کو اس کی جو سیٹ ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے، کیونکہ 40 دن کے اندر اس نے واپس آنا نہیں اور ان کی سیٹ چلی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔